میں گزرتی ہوں مثل باد نسیم، انجمن مشک بار ہوتی ہے، حسن اور عشق سے واسطہ ہے میرا، میرے دم سے بہار ہوتی ہے، علم و تہذیب کا وسیلہ ہوں، مجھ پہ دنیا نثار ہوتی ہے، میں ہوں اردو زبان کی خوشبو، در سے امن و امان کی خوشبو۔ محترم ناظرین، آداب و تسلیم۔ دا ورلڈ اردو ایسوسیشن نے دا میونسپل سٹی آف کاؤنسل آف پورٹریز کے اشتراک سے جزیرے ماریشس کے نامور ادیب، نقاد، انشا پرداز، افسانہ نگار، ناول نگار، مخلص و محترم جناب عنایت حسین ایدن صاحب کی 90ویں تصنیف ایک جنون ایک تحریک کا رسم اجرا تزک احتشام کے ساتھ ملک کے معتبر شخصیتوں کی حاضری میں کیا گیا۔ بالخصوص یہاں ورلڈ اردو ایسوسیشن کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر محمد رکن الدین صاحب کی شرکت رہی، جو خاص اس تقریب رسم اجرا کے لیے آئے تھے۔ جلسے کی نظامت جناب بشیر طالب نے انگریزی زبان میں بحسن و خوبی انجام دیے۔ آپ نے زبان کو زندہ رکھنے اور اسے پھیلنے پھولنے کے لیے تصانیف کو ایک اہم جز قرار دیا۔ To welcome you all on behalf of the World Urdu Association and the Municipal Council of Port Louis to the launching ceremony of the book authored by Inayat Hussain Eden, Ek Junoon, Ek Tehreek. Philosophers say that character is fate. And character, we will all agree, is forged in the crucible that we can call struggle. ایک جنون ایک تحریک کتاب اور اس کے مصنف جناب عنایت حسین ایدن کے تعارف کی ذمہ داری ڈاکٹر صابر گدر صاحب کو سونپی گئی تھی۔ آپ نے بہت سہل انداز میں کتاب اور صاحب کتاب سے متعلق معلومات فراہم کی۔ آپ نے ایک جنون ایک تحریک کو جزیرے ماریشس کے لیے ایک تاریخی کتاب قرار دیا۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اردو سیکھنے کا جنون، گاؤں سے نکل کر ایک بڑے ملک اور شہر علی گڑھ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا جنون، واپسی پر ماریشس میں اردو کو فروغ دینے کا جنون، اردو کے جائز مقام اور حقوق دلانے کا جنون، اردو کی ترقی کے لیے نئی راہیں ہموار کرنے کا جنون، اپنے شاگردوں اور شائقین اردو میں تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے کا جنون، اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور تجربات کو ضبط تحریر میں لانے کا جنون۔ یہ کہانی ہے صاحب کتاب عنایت حسین ایدن کی۔ یہ جنون تریولے اور تحریک علی گڑھ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سفر کہیں رکتا نہیں ہے، مسلسل جاری رہتا ہے۔ جنون کے اس سفر میں
عنایت حسین ایدن نے تھک ہار کر سایہدار درخت کے نیچے کبھی آرام نہیں کیا۔ اردو سے عشق کا روگ اس طرح لگا کہ زندگی بھر اسی محبوب کی گلی کے ہو کر رہ گئے۔ صحیح معنوں میں ماریشس کے بیشتر طلباء کو اردو ادب سے متعارف کرایا۔ قلم کا یہ جادوگر مسلسل لکھتے رہے اور اپنی سحر انگیز تحریروں سے نہ صرف مقامی بلکہ بیرونی طور پر اہل علم کو متاثر کرتے رہے۔ کبھی انگریزی کے حوالے سے غیر اردو طبقے کو اردو کی حلاوت، شیرینی اور مٹھاس سے روشناس کرایا، تو کبھی کیفیت جنوں میں 6-7 کتابیں منظر عام پہ لا کر جہان اردو میں اپنی ایک منفرد شناخت قائم کر لی، اور نثری اصناف، یکبابی ڈرامے، ون ایکٹ پلیز، انشائیہ، ایسیز، افسانہ، شو سٹوری اور ناول نگاری میں اولیت کے اعزاز سے سرفراز ہوئے۔ اپنی زمین نامی ناول سے انہیں ماریشس کے پہلے ناول نگار، فرسٹ ناولسٹ ان اردو ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس کی پذیرائی ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ کئی دوسرے ممالک میں ہوئی۔ ایک مصنف کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اس ناول کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ ایک جنون، ایک تحریک کتاب اس قدر خوبصورت اور دیدہ زیب ہے کہ پہلی نظر پڑتے ہی نظر خیرہ ہو جاتی ہے۔ 271 صفحات پر مشتمل اس کتاب کی نوعیت تاریخی ہو گئی ہے، ہسٹوریکل ہو گئی ہے۔ تحقیق کا اتنا مواد اور معلومات کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ جس سے مصنف کی انتھک محنت اور اردو کے ہر شعبے سے ان کی واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر اسے 60-70 کے دہے کے بعد ماریشس میں اردو زبان کی تاریخ سے موسوم کیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ کتاب کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ بقول پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین یہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، اٹس لائک اے ڈاکیومنٹ۔ یہ کتاب اردو کی تقریباً 150 سال کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ اس طویل عرصے میں اردو کے حوالے سے جو بھی نشیب و فراز آئے ان کا نہ صرف مطالعہ اور مشاہدہ کیا بلکہ لاشعور کے نیا خانے میں سارے واقعات جمع کرتے رہے اور انہیں اس طرح دلکش اور مؤثر انداز میں پیش کیا کہ ماضی کے سارے اوراق کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ان میں کتنے لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ بقول غالب، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، لیکن ایدن صاحب نے حق وفاداری ادا کرتے ہوئے انہیں زندہ جاوید کر دیا۔ مادر درسگاہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایدن صاحب نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ اس چمن کی خوشبو سے اپنی پوری زندگی معطر بھی کی۔ ایدن صاحب بیرون ملک کے وہ واحد طالب علم رہے جو علی گڑھ میگزین جیسے موقر رسالے کے ایڈیٹر رہے۔ علی گڑھ کی تہذیب کے نقوش ان میں سراپا پائے جاتے ہیں۔ ایک جنون، ایک تحریک میں انہوں نے قیام علی گڑھ، اہل علم و دانش، اساتذہ کرام، نابغہ روزگار شخصیات، حتیٰ کہ میاں خان اور وارث علی جیسے ملازم کا بڑے والہانہ اور محبت سے اظہار کیا ہے، والہانہ عقیدت و محبت سے اظہار کیا ہے۔ اب خلیل الرحمن اعظمی، آل احمد سرور، معین احسن جذبی، نادر علی خان، قاضی عبدالستار، نسیم قریشی، خورشید الاسلام، اطہر پرویز، شہریار جیسے اساتذہ کہاں جن سے شعبہ اردو کا وقار قائم تھا، ہیں اور بھی قابل اساتذہ مگر ان جیسے کہاں۔ ایدن صاحب اپنی کتاب میں جب تذکرہ علی گڑھ کرتے ہیں تو ایک نوسٹالجک فیلنگ روح اور دل کی گہرائی تک اتر جاتی ہے۔ اردو کی جو شمع
انہوں نے علی گڑھ میں روشن کی تھی، اس کی ضیاءپاشیاں ماریشس کے ہر جانب اس طرح ہوئی کہ انجمن اردو جگمگا اٹھی۔ یہ جذبہ جنون ہی تو ہے جس سے نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا۔ نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے اردو زبان و ادب کی جو بے لوث اور رضاکارانہ خدمات انجام دی ہیں، انہیں بقول خواجہ اکرام الدین زرعی حروف میں، گولڈن لیٹرز میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس ادارے میں انہوں نے اسی جنون کے تحت نوجوانوں کی ایک ایسی ٹیم تیار کی جس میں تخلیقی صلاحیتیں پائی جاتی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے انجمن ادب اردو کی بنیاد ڈالی۔ اس انجمن سے وابستہ لوگ آج شعری و نثری اصناف میں بڑی حد تک اپنے جوہر دکھا رہے ہیں۔ ایدن صاحب کے مشفقانہ انداز نے ہر ایک کو پنپنے کا موقع فراہم کیا۔ علم بانٹنے کی یہ صفت ان کی زندگی میں از ابتدا تا انتہا، یعنی شروع سے آخر تک پائی جاتی ہے۔ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ انہوں نے اس بیش بہا دولت کو اپنے شاگردوں میں تقسیم کیا۔ ایک جنون ایک تحریک میں انہوں نے اجمالی طور پر ان بریف ان تمام لوگوں کا ذکر خیر کیا ہے جو ان کے ساتھ رسم و رہے دنیا نبھاتے رہے۔ بقول غالب، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ایک جنون ایک تحریک کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ایدن صاحب نے عمر کا ایک خاصا طویل عرصہ MGI میں گزارا ہے، جہاں درس و تدریس کے فرائض بحسن و خوبی انجام دیے۔ ان کے رفیق کار مشفق دوست اور ہم نوا قاسم ہیرا ہیں۔ دونوں نے درس و تدریس کو بام عروج تک پہنچایا۔ وہ ماریشس کے نظام تعلیم سے بخوبی واقف تھے اور یہ انہی کی فکری اور علمی بصیرت کا نتیجہ ہے کہ اردو کو دانشگاہی سطح تک رسائی حاصل ہوئی۔ آج اگر ابتدائی اور ثانوی اسکولوں میں اساتذہ اردو کی پڑھائی میں ملوث ہیں تو یہ انہی مجاہدان اردو کی دین ہے۔ اپنی کتاب میں ایدن صاحب نے قدر تفصیل سے اس سنہری دور کو اور خلوص و محبت میں سرشار ہو کر قلم بند کیا ہے۔ کم از کم نئی نسل، نیو جنریشن کو پتہ چلے کہ ایک دیوانہ اردو تھا جس نے عالم جنوں میں ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا جسے زمانہ مدتوں تک یاد کرتا رہے گا۔ ایدن صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ منکسر المزاجی، سادگی، نام و نمود سے کوسوں دور جیسے اوصاف ان میں فطری طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ خوبیاں ان کی کتابوں میں اور خاص طور پر ایک جنون ایک تحریک میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اسلوب سادہ، انداز بیاں پرکشش اور زبان عام فہم ہے کہ کالج سے لے کر یونیورسٹی کے طلباء تک اور اردو سے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی بآسانی پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ ایک جنون ایک تحریک کے پیش لفظ میں پروفیسر خواجہ اکرام الدین نے ایدن صاحب کو محسن اردو قرار دیتے ہوئے اور پروفیسر علی احمد فاطمی نے انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیار غیر میں اردو کی نئی بستیوں میں یا محجری اردو ادب رفتہ رفتہ اپنا ایک منفرد مقام بنا رہا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور بر صغیر کے ادیبوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جن ادیبوں کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ ان سے کمتر نہیں ہے، جس کی زندہ مثال اور حوالہ ماریشس کے عنایت حسین ایدن صاحب ہیں۔ کتاب لکھنے کے محرک جہاں کئی لوگ ہیں، ان میں ایک اہم نام ایدن صاحب کی اہلیہ
ریحانہ صاحبہ ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ایدن صاحب نے کسر نفسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اہلیہ کے کہنے پر برسبیل تذکرہ صرف 3-4 سطریں رقم کی ہیں، حالانکہ اردو کے حوالے سے تقاضا یہ تھا کہ ایک پورا باب ان پر ہو۔ بہرکیف یہ بھی مصنف کی اعلیٰ ظرفی کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ یہ کتاب مصنف نے اپنی پوتیاں نورجنا، نایاب، آئینہ اور پوتے نعیم کے نام منسوب کیا ہے، ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ اسے دہلی کے براؤن بکس پبلیکیشن نے ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام خوبصورت جلد کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے افتتاحی تقریب کے علاوہ اور بھی یادگار تصویریں ہیں۔ ایدن صاحب اپنی تصانیف اور اردو خدمات کے لیے دنیا اردو میں ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں یہ ایدن صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہے یوں ہماری روح میں اردو بسی ہوئی، ہے یوں ہماری روح میں اردو بسی ہوئی، پھولوں میں جیسے ہوتی ہے خوشبو بسی ہوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس وقت آپ جناب عنایت حسین ایدن صاحب کی لکھی ہوئی نئی کتاب ایک جنون ایک تحریک کے رسم اجرا یعنی لانچنگ سیریمنی کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ ماریشس کے سابق نائب صدر جمہوریہ ماریشس جناب عبدالرؤف بندھن صاحب نے ماریشس میں اردو زبان کے پس منظر پر اس طرح روشنی ڈالی۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ Until the age of 11-12, we studied a bit of Urdu. But then we had to go to secondary school and we almost forgot continuing with Urdu. And in those days, Urdu was not taught in our schools. You should know that today, all the Indian languages, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi, they're all taught in our schools, thanks to the fight of our elders. خواتین و حضرات، میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ کے درمیان آنے کا موقع دیا۔ میں عنایت حسین ایدن صاحب کو ان کی نئی کتاب ایک جنون ایک تحریک کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کتاب میں انہوں نے ان سب لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ انہوں نے مل کر کام کیا ہے۔ یہ کتاب 1970 اور 2003 کے دوران اردو زبان میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ پڑھ کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ میں ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد رکن الدین کا استقبال کرتا ہوں۔ My friendship with Inayat Hussain dates back, as I told you, to 1969. And since his return to Mauritius, Inayat Hussain has been tremendously active. His whole life has been spent in learning and promoting Urdu. He was among the first person to join an institute that was created in Port Louis way back in 1970
in plein vert, and that gave an impetus for the promotion of Urdu, and Inayat Hussain Idan became its first director, and he stayed there for many, many, many years. He was secretary of the institute. Mr. Ahmad Abdullah was the president, and Mr. Inayat Hussain was the secretary for many, many years. Now, as time went by, government of Mauritius decided to create some institutions for the promotion of Indian languages. It started with the Hindi speaking union. Then came the other languages, Urdu, Tamil, Telugu, and Marathi. Among the very first promoters of Urdu in Mauritius, many of you would know, the teachers of Urdu should know, Mr. Abdul Wahab Fundan, who was a great promoter of Urdu, and he became afterwards a member of parliament. He was elected for our independence, and he became a parliamentary secretary in the government. Ladies and gentlemen, I don't know for what reason young Mauritians do not practice the language as such. I don't know. At one time, I can tell you, I had a discussion, an open discussion in a masjid by one of our local imams. I said to him, Maulana Sahab, when I go to the Roman Catholic Church, when I am invited for some function, actually the padri, the priest, speaks French for all the people who are there, who come to pray. When you go to a Hindu temple, they all speak Hindi. Go to a Tamil temple, they would speak Tamil. But you go to the masjid, the imam speaks Creole. Why don't you speak Urdu? In actual fact, those imam or maulanas who came from abroad, who come here to Mauritius to preach Islam in our masjids, whether they are from Pakistan or from India, they have got to learn Creole, and they speak Creole in our masjids. But we people of Indian origin or Indo-Pakistan origin, our ancestors came from India, we have to keep our language and our culture alive. You see, people of my generation, ladies and gentlemen, we have done our share of the work. We have the Urdu Speaking Union, you have the National Urdu Institute, you have the Mahatma Gandhi Institute. We have done our share. Now it's the work of promoting our cultures, and I hope in years to come we will see more and more young people, boys and girls, speaking Urdu. Thank you. Shukriya. Assalamu alaikum. सफ़ीर पाकिस्तान ने इस मौके पर जनाब इनायत हुसैन ईदन साहब को दिली मुबारकबादियाँ पेश की और बताया कि वो हुकूमत पाकिस्तान से यौम पाकिस्तान के मौके पर जनाब ईदन साहब के लिए अवार्ड की सिफारिश करेंगे, जो कि उनका हक भी है। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज इस महफ़िल रूनुमाई किताब एक जुनून एक तहरीक की रूनुमाई के लिए मुझे मदऊ किया गया। जनाब इनायत हुसैन ईदन साहब की किताब, जो कि मुझे चंद दिन पहले ही वसूल हुई, मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी लेकिन कुछ उसके अबवाब को मैंने देखा और जो कुछ उसके ऊपर तज्ज़िये किए गए हैं उनको पढ़ा, और ख़ासकर जिस खूबसूरती से गुजर साहब ने उसको बयान किया, मैं उनको दाद देना चाहता हूँ कि किस आला तरीके से उन्होंने इस किताब और उसकी तमाम तहरीक की उसको एक कूज़े में बंद किया आपकी किताब को। और इसी तरह बंदन साहब ने भी बहुत खूबसूरती से आपका तमाम सफ़र जो इतने सालों से आप लोग साथ हैं बयान किया। बहुत शुक्रिया। मैं बतौर सफ़ीर पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ़ पे ईदन साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने उर्दू की इर्तिका मॉरिशस के अंदर और उसके फ़रोग़ के लिए जिस खुशउस्लूबी से अपनी खिदमात पेश की, आप वाकई दाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं
اپنے لیول کے اوپر انشاءاللہ ضرور حکومت پاکستان کو یہ سفارش کروں گا کہ جس طرح بیگن صاحب کو ستارہ امتیاز کے لقب سے اعزاز سے نوازا گیا تھا، صدارتی وہ ایک تمغہ ہوتا ہے، فرسٹ اینڈ اونلی موریشن، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف اردو اور بھی جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں پاکستان اور موریشس کے، اس کو انشاءاللہ ضرور فروغ دیں گے. تو ہم ضرور سفارش کریں گے کہ آپ کے نام کو کنسیڈر کیا جائے انشاءاللہ اگلے سال کے ایوارڈز کے اندر. جہاں تک اردو کا فروغ جو آپ نے موریشس کے اندر کیا، تو اس کے اوپر عیدن صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ نے استاد داغ کو غلط ثابت کر دیا. استاد نے کہا تھا نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. لیکن آپ نے جس محنت سے اور ساری آپ نے اپنی زندگی وقف کی اردو زبان کی یہ پوری تحریک موریشس میں چلانے کے لیے، وہ یقیناً قابل تحسین ہے. میں اور جتنے اساتذہ یہاں موجود ہیں جو اردو کے فروغ کے لیے اور کام کر رہے ہیں مختلف محکمات میں، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس شائستہ اور خوبصورت زبان کو بڑی محنت سے یہاں پر پیش کر رہے ہیں اور اس کو فروغ دے رہے ہیں. آپ کو اس دعا کے ساتھ اقبال کی میں اختتام کروں گا. کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. بہت شکریہ. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. دی ورلڈ اردو ایسوسیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد رکن الدین صاحب جو خاص اس رسم اجرا کے لیے موریشس آئے ہوئے تھے، آپ نے ورلڈ اردو ایسوسیشن کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دنیا کے جس خطے میں بھی اردو زبان بولی، سیکھی، پڑھی، لکھی جاتی ہے، ان لوگوں سے رابطہ کرنا، انہیں بین الاقوامی سطح پر پیش کرنا ورلڈ اردو ایسوسیشن کا اہم ذمہ ہے. ایڈن صاحب موریشس کی نمائندگی اس پلیٹ فارم پر کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت اعزاز کی بات ہے. آپ نے مزید صاحب تصنیف کے ادبی سفر پر اس طرح روشنی ڈالی. Ladies and gentlemen, the World Urdu Association is a non-governmental and autonomous literary organization whose seat is found in New Delhi, India. Its aim is to promote, safeguard and spread Urdu language and culture by ensuring coordination and collaboration among Urdu lovers, institutions and organizations worldwide. Now, one of the ways to promote a language is to encourage writers and literary persons to produce works that can be published in the language. We are indeed very lucky to have among us today the director of the World Urdu Association, Dr. Mohammad Ruknuddin. Dr. Ruknuddin is a writer and a journalist who has authored many significant books. He's also a staunch believer in interfaith unity and is always struggling to uphold this noble cause. Of course, the World Urdu Association
has had an important contribution in the publication of Ek Junoon, Ek Tehreek, and I have the pleasure and honor of inviting Dr. वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के लिए ये निहायत काबिल फ़ख्र लम्हा है कि मॉरिशस में एक अहम किताब, एक जुनून, एक तहरीक की रस्म रौनमाई के मौके पर वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन आप सब के ताउन और ख़ास तौर पे जनाब इनायत हुसैन ईदन साहब के ताउन से ये प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। मैं इस ख़ास मौके पर आप तमाम हाज़रीन का और हमारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमानान कराम का तहे दिल से मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस्तक़बाल भी करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। एक जुनून, एक तहरीर पे मैंने मुख्तसर सा एक नोट लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप सबको खुशगुजार करूँ। इनायत हुसैन ईदन, एक जुनून, एक तहरीक। बहरे हिंद में वाक़े जज़ीरे मॉरिशस एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबो हवा वो पुरफ़िज़ा वादियों और दिलकश मनाजिर के सबब इसे जन्नत निशा मुल्क कहा जाता है। मॉरिशस में आबाद अक्सर मुसलमान उर्दू को अपनी दूसरी सरकारी ज़बान समझकर पढ़ते हैं, इसलिए मॉरिशस में उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद है। ज़बान व अदब के लिहाज से मॉरिशस में हिंदुस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त बड़े आबोताब के साथ मौजूद है। जहाँ तक उर्दू तदरीस की बात है तो मॉरिशस में ये सिलसिला बहुत पुराना नहीं है। मॉरिशस के चंद नौजवान जो उर्दू की तालीम के हुसूल के लिए हिंदुस्तान आए, उन्होंने ही मॉरिशस में उर्दू ज़बान व अदब की तदरीस को मुस्तहकम किया। उन शख्सियात में सबसे अहम और सरफ़हरिस्त नाम जनाब इनायत हुसैन ईदन का है। बल्कि ये कहें कि ईदन साहब ही ने उर्दू की मोहब्बत में एक जुनून के तहत उर्दू की एक ऐसी तहरीक चलाई जिसके दूर रस असरात मुरतब हुए और मॉरिशस में उर्दू अदब और ज़बान की तदरीस की बुनियाद पड़ी। इनायत हुसैन ईदन मॉरिशस के सबसे मकबूल और पसंदीदा तख्लीक़कार और अदीब तस्लीम किए जाते हैं। इसकी गवाही यहाँ बैठे उनके रफ़ीक़-ए-कार और उनके जो तालिब इल्म हैं वो देंगे। उन्हें मॉरिशस का मोहसिन उर्दू भी कहते हैं, जैसा कि अभी जनाब साबिर साहब ने ज़िक्र किया। मौसूफ़ बैक वक्त ड्रामा निगार, अफसाना निगार, नावल निगार, मुहक़्क़िक़ और नाक़िद है। मॉरिशस में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ और तरक्की के लिए मौसूफ़ ने काबिल रश्क काम किया है। इनायत हुसैन ईदन की हमजहत शख्सियत को देखकर फ़र्द वाहिद का नहीं बल्कि अंजुमन का गुमान होता है। मौसूफ़ ने अपने तख्लीक़ी जवाहर पारे से जहाँ एक तरफ मॉरिशस के कलमकारों के लिए राह हमवार की, वहीं दूसरी तरफ नए लिखने वालों का एक बड़ा हल्का भी तैयार किया। मॉरिशस की अदबी कहकशा का सेहरा इन्हीं के सर जाता है। इनायत हुसैन ईदन आला तालीम के लिए हिंदुस्तान आए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौसूफ़ का क़याम 5 साल रहा, जहाँ से इन्होंने उर्दू ज़बान व अदब में BA उर्दू ऑनर्स और MA उर्दू की डिग्री हासिल की। 1970 में अपने वतन मॉरिशस वापस आ गए। ईदन साहब की दिलचस्पी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कैंपस के यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम तर अदबी व शेरी नशिस्तों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। शोबे उर्दू ने इसी दिलचस्पी को देखते हुए 1969 में अलीगढ़ मैगज़ीन के एडिटर के एजाज़ से सरफराज किया। शोबे उर्दू ने इसी दिलचस्पी को देखते हुए
اور یہ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایسی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کسی غیر ملکی طلبہ کو میگزین کا ایڈیٹر بنایا گیا ہو۔ یہ ماریشس کے لیے بڑی بات تھی۔ علی گڑھ میگزین معیار کو لے کر ایک منفرد رسالہ تھا۔ عنایت حسین کی ادارت میں میگزین نے علی گڑھ کے شعراء پر مبنی ایک خصوصی شمارہ شائع کیا تھا جس کی ہر طرف خوب پذیرائی ہوئی تھی۔ دا نیشنل انسٹیٹیوٹ اپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے ماریشس کا واحد اردو ادارہ بن کر ابھرا جو مستقبل میں اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں سنگ میل ثابت ہوا۔ اس انسٹیٹیوٹ کے پہلے جنرل سیکریٹری عنایت حسین ایدن نامزد ہوئے اور رضاکارانہ طور پر اسی ادارہ میں درس و تدریس کا بار سنبھالا۔ ایدن صاحب تقریباً 30 سال تک سیکریٹری کی حیثیت سے ادارے کی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اس ادارے کو ایدن صاحب نے مضبوطی اور توانائی سے آگے بڑھایا، ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے اس اداروں کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ علی گڑھ کے ادبی اور تعلیمی ماحول کا اثر ایدن صاحب کے ذہن و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ دا نیشنل انسٹیٹیوٹ اردو میں ہی موصوف نے جامعہ اردو علی گڑھ کے امتحانات میں شامل ہونے والے طلباء و طالبات کے لیے تدریسی فرائض انجام دینے لگے۔ ساتھ ہی کچھ عمر دراز لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ اردو سیکھیں تو آپ نے اڈلٹ بگنر کورس کی شروعات کی۔ انجمن اردو ادب کی بنیاد رکھ کر نئے قلمکاروں کو ایک مناسب پلیٹ فارم مہیا کرایا جہاں لکھاری ماہانہ نشست کے لیے آتے گئے اور فرد واحد سے ایک انجمن بنانے کا خواب شرمندہ تعمیر ہونے لگا۔ اس انجمن سے کئی طرح کے کام لیے جاتے تھے۔ لکھنے والوں کے اندر خود احتسابی کا ذوق پیدا ہونے لگا، نئے لکھنے والوں کے حوصلے بلند ہوئے، نقاد و محقق کے بجائے تخلیق کاروں پر زیادہ دھیان دیا جانے لگا۔ 1972 میں ایجوکیشن آفیسر کی حیثیت سے ٹیچر ٹریننگ کالج میں تقرر ہوا اور 1980 میں ماریشس کالج آف ایجوکیشن سے بطور ٹرینر اور 2 سال بعد یعنی 1982 میں مہاتما گاندھی انسٹیٹیوٹ سے بطور لیکچرر وابستہ ہوئے اور یہیں سے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر 2003 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ عنایت حسین ایدن نے اپنی عملی زندگی کا بیشتر حصہ درس و تدریس اور کوریکولم ڈیولپمنٹ میں گزارا۔ عنایت حسین ایدن کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ایک کہنہ مشق ادیب، محقق، ڈرامہ نگار اور انشا پرداز اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایک جنون ایک تحریک عنایت حسین ایدن صاحب کی تازہ تصنیف ہے اور یہ ایک ادیب کی سرگزشت ہے۔ یہ کتاب عنایت حسین ایدن کی دو باتیں سے شروع ہوتی ہے۔ محسن اردو عنایت حسین ایدن کے نام سے ایک تاثراتی تحریر، اردو کے مشہور و معروف ادیب اور ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے چیئرمین پروفیسر خواجہ اکرام الدین کی ہے۔ مشہور ناقد و محقق پروفیسر علی احمد فاطمی نے ایدن کو سلام عقیدت کے عنوان سے ایک تحریر قلم بند کی ہے۔ اس کتاب کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے خود عنایت حسین ایدن لکھتے ہیں، جنون کے بغیر کبھی کسی تحریک کی ابتدا نہیں ہوتی۔ ہمارے وطن میں بے شک اردو زبان مذہب اسلام پھیلانے کا ایک وسیلہ ہے، مگر اردو زبان و ادب کے حسن و لطافت، جذبہ و خیالات، زبان کی چاشنی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو تہذیب اور اعلیٰ قدروں کی ترجمانی ہے ان سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ دراصل یہ کتاب لکھنے سے میں گریز کرتا تھا، مگر پروفیسر خواجہ اکرام الدین کی تجویز کو میں کیسے ٹھکرا سکتا اور بچوں کی فرمائش کو بھی کیسے نظر انداز کر سکتا۔ اگر اپنے جنون کا ذکر کرتا تو اپنے گریباں
چاک ہونے کی بات ہوتی، لیکن اس کا مقصد ان لوگوں کا ذکر کرنا ہے جو مہربان، کرم فرما، رہبر، خیر خواہ، ہم سفر اور ساتھی بن کر اس تحریک میں شامل رہے۔ میں تقریباً آدھی صدی تک اردو زبان و بیان کے گلشن میں سانس لیتا رہا۔ اسی گلشن کے پھولوں کے حسن اور خوشبو نے جو حز و انبساط میرے اندر سمویا، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہا اور اب بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بلیغ اقتباس ہے جو ایک جنون، ایک تحریک کا ماحصل ہے۔ ماریشس میں اردو کی تدریس، تعلیم کے علاوہ اردو تہذیب کو آگے بڑھانے میں بھی عنایت حسین ایدن کے کارہائے نمایاں زرین حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ آج ماریشس میں بیشتر اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے اور ایم اے تک تعلیم کا نظم ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر باضابطہ اردو کے پروگرام آتے ہیں۔ اردو اسپیکنگ یونین کے ذریعے اردو کے فروغ کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ ایدن صاحب اس کے بھی سرگرم رکن ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماریشس اردو کی زرخیز سرزمین ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے لگائے گئے پودے اب تناور درخت بن گئے ہیں۔ نئی نسل کے کئی اساتذہ اور افراد اردو کی تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں۔ مجھے امید ہے کہ نئی نسل اگر اس سنجیدگی سے کام کرتی رہی تو ماریشس جلد اردو کا دبستان بن کر ابھرے گا۔ ایک جنون، ایک تحریک سے صرف 2 اقتباس، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ جوں جوں گرمٹیاں مزدور اور مسلمان تاجر ماریشس آنے لگے، دینی تعلیم کا ذریعہ اردو زبان ہی رہا۔ جب ان مسلمان مزدوروں کی ایسی حیثیت ہو گئی کہ وہ اپنی زمین خرید سکے تو لوگوں نے مسجد کی تعمیر کرنا اپنا اولین فرض سمجھا ہوگا۔ اس وقت بھی ان لوگوں نے اردو زبان ہی کو مذہب اسلام سیکھنا اور سکھانے کا ذریعہ بنایا۔ دوسرا اقتباس، ان حالات میں اردو زبان سے واقف ہونے کا جنون مجھ میں سما گیا۔ والدین نے مجھے اردو کے سحر ناوردی کے لیے اجازت دے دی۔ اس سحرے میں میرے سر پر سنگ اٹھائے جانے کے بجائے وہاں مجھ پر پھول برسائے گئے ہوں گے۔ وہی جنون لے کر اپنے ساتھ اردو ادب کے پھولوں کی خوشبو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے وطن واپس آیا۔ اب میری یہ کوشش رہی کہ یہ پہلی خوشبو اہل وطن میں پھیلاؤں۔ یہی جنون انہیں کسی طرح بحری راستوں سے ماریشس سے علی گڑھ لے گیا۔ اس کی داستان اس کتاب میں درج ہے۔ اظہار اثر کے الفاظ میں اس جنون کو بیان کروں تو کچھ یوں ہیں: تاریکیوں کے پار چمکتی ہے کوئی شے، شاید میرے جنون سفر کی امنگ ہے۔ علی گڑھ سے واپس آ کر ماریشس میں اردو زبان کی تدریس و تعلیم کے لیے کیسے غیر معمولی تاریخی کارنامے انجام دیے، اس کی تفصیل دراصل ایک جنون، ایک تحریک کا خلاصہ اور خاصہ دونوں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جنون، ایک تحریک داستان ایدن کم، داستان اردو زیادہ لگتی ہے۔ اردو لائبریری، اردو انسٹیٹیوٹ اور سب سے بڑھ کر مہاتما گاندھی انسٹیٹیوٹ کا قیام اور شعبے سے وابستگی نے ایک نہیں کئی در کھول دیے، جس سے آج بھی احباب فیض اٹھا رہے ہیں۔ استاد گرامی پروفیسر خواجہ اکرام نے درست کہا ہے کہ ماریشس میں اردو کی تدریس کو فروغ دینے میں عنایت حسین ایدن نے نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے اور انہیں محسن اردو کے لقب سے بھی یاد کیا ہے۔ میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں اور عنایت حسین ایدن کی بارگاہ میں سلام عقیدت اور محبت پیش کرتا ہوں۔ اردو سے جو احباب پیشہ وارانہ منسلک ہیں وہ بھی اس قدر حیرت انگیز کام سے کوسوں دور ہیں جیسا کہ عنایت حسین ایدن نے کیا ہے۔ ایک جنون، ایک تحریک کا مطالعہ ماریشس میں اردو زبان و ادب کی جد و جہد کی تاریخ تو ہے ہی ساتھ عنایت حسین ایدن کی محنت، خلوص اور اردو سے بے پناہ عشق کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ اس کتاب کے تناظر میں عنایت حسین ایدن ایک مجاہد اردو
जुनून से भरपूर नौजवान नज़र आते हैं। मैं इस तारीख़ी दस्तावेज़ के लिए इनायत हुसैन ईदन सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस दस्तावेज़ पर एक मजलिस में बात शायद मुमकिन नहीं, बल्कि इसके लिए एक ज़माना दरकार है। ईदन साहब ने अपना खून पसीना और जिगर जलाकर इस किताब की तसनीफ़ की है। मैंने इस किताब को 2 बार पढ़ा है। हर बार नए गोशे वाह हुए और मज़ीद होते रहेंगे। एक जुनून, एक तहरीक गैर मामूली तसनीफ़ है। मेहनत से मिल गया जो सफ़ीने के बीच था, दरियाए इत्र मेरे पसीने के बीच था। शम्मा खराशी के लिए माजरत। बहुत शुक्रिया आप सबका। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। आखिर में तकरीब के मेहमान ख़ास इज़्ज़त मआब जनाब अनवर हसन साहब ने इनायत हुसैन ईदन की उर्दू ज़बान से मोहब्बत, उनके जुनून के लिए उन्हें दादो तहसीन से नवाजा। First of all, I would like to congratulate Inayat Hussain Eden for coming up with his, I won't say 7th, 8th or 9th book, but there are so many books. And I wish to laud his passion for the Urdu language and his determination to keep this language vibrant and alive in Mauritius through his writings. Precisely, Ek Junoon, Ek Taqreeb is about Inayat passion and love for Urdu language. In this book, he also pays tribute to all the local benefactors who have helped in the propagation of this language, which is best known as a language of literature, love, and poetry. Brothers and sisters, as we all know, Urdu is a beautiful language and has been in existence since, I'm told, since the 6th centuries. It has come a long way, and nowadays it's spoken by millions, I've been told earlier, by 230 million, maybe more, people around the world. History shows us that Urdu is not just a medium for people to communicate, but it has also helped in fostering the ties between the different cultures and countries as well. As far as Mauritius is concerned, Urdu was introduced by our forefathers in the late 18th and 19th centuries. They share the values and the way of life through this ancestral language. They help to construct a peaceful nation where nearly all religions coexist and live peacefully. In Mauritius, the government has always endeavored to maintain, support, and preserve the different aspects of the cultures of these communities and their ancestral language. As you are well aware, the Urdu language has also been introduced in the educational curriculum, which mentioned by the previous speakers, at primary, secondary, and even tertiary level. I wish to place on record that the National Urdu Institute, which was created in the 1970s, has been the backbone in the introduction of the Urdu language at the level of the secondary school and the Urdu examination at the level of the higher school certificate in 1973. Today there are approximately, I'm told, about 10,000 students of Urdu language in both our primary and secondary institutions. The National Urdu Institute played a significant role in the introduction, preservation, promotion, and propagation of the Urdu language in Mauritius. We shall not forget that Inayat Hussain Eden was amongst others, one of the pioneers who have laid down the foundation of the National Urdu Institute in the 1970s. Here I can tell you, because my consultation room
where I've been working for, I think, 30 years, was almost opposite the National Urdu Institute. And I can tell you, almost every day, I remember seeing our brother Inayat Hussain so busy, just coming and going and looking after the Urdu Institute. I'm telling you, I've been working there for the last 30 years, so I know what I'm talking about. Since then, he has been relentlessly active in the propagation of Urdu in Mauritius. His passion for Urdu has led him to publish, I think, about 9 books so far, which include novel, short stories in Urdu language, and translation of Urdu poetry in English. One of Inayat's novels, Apni Zameen, relating to the arrival of the indentured laborers in Mauritius, has gained fame and is very much appreciated. Inayat Eden works is not only appreciated by locals, but he has also gained fame overseas through 2 books which were launched in India and Pakistan. Ladies and gentlemen, here I would like to place on record that the government is providing much importance to constitution of the board pertaining to Oriental languages and the promotion of language at the level of our educational cycle. The constitution of the Urdu Speaking Union and the recent nomination of the chairman to preside over the board is a clear testimony, and the chairman is a person of our friend here, Anwar Dustmahomed. It's a clear testimony of the interest of this government that this government plays in the promotion of Oriental language. Brothers and sisters, since 1970, with the inception of the National Urdu Institute, we have come a long way for the Urdu language to be recognized and preserved in Mauritius. Inayat Hussain Eden is indeed among the very few authors of Urdu language in Mauritius who is maintaining this language vibrant and alive through his writings, among others. I believe that his book, Junoon, Taqreeb, is an important contribution in the promotion and preservation of the Urdu literature and also our cultural heritage in Mauritius. Before concluding, brothers and sisters, let me congratulate again our brother Inayat for this successful book launch, and I wish you, Inayat, many more years of fruitful writing and publication. Thank you very much for your answer. और इस तरह नाजरीन वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की जानिब से और म्यूनिसिपल सिटी ऑफ काउंसिल ऑफ पोर्ट लुइस के इश्तराक से जनाब इनायत हुसैन ईदन साहब की किताब एक जुनून एक तहरीक की तकरीब रस्म इजरा पाए तकमील को पहुँचा। ये प्रोग्राम भी ख़त्म हो रहा है। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। आदाब व तस्लीम। मैं गुजरती हूँ मिस्ले बादे नसीम, अंजुमन मुश्कबार होती है, हुस्न और इश्क से वास्ता है मेरा, मेरे दम से बहार होती है, इल्म तहजीब का वसीला हूँ, मुझ पे दुनिया निसार होती है, मैं हूँ उर्दू ज़बान की खुशबू, दर से अमनो अमान की खुशबू।